سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اس اجتماع کا آغاز نعت مبارک پاک سے کرتے ہیں۔ آپ تمام خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں میں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں میں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ملک کے، جس کی وجہ سے تمام مساجد بند ہے، تو ہمارا جو ہفتہ واری اجتماع جو ہم گزشتہ کچھ ہفتوں سے آپ کے لیے آن لائن یوٹیوب کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو نشست رہے گی، آج کا اجتماع ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے کچھ مسئلے مسائل سیکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی عظیم الدین صاحب، جو کہ خطیب و امام مومن پورہ جمعہ مسجد رابوڑی تھانہ کے ہے، ہم ان سے آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پوچھیں گے اور وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ آپ خود بھی سنیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس مسئلے مسائل سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پوچھوں گا۔ زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی اس نشست میں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع کی شکل میں یہ نشست رکھی گئی ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے عطا سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کیا اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، فرمان رسول کے موافق، شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق و موافق کچھ مال کے اوپر، مثلاً سونا 7.5 تولہ ہے یا چاندی 52.5 تولہ ہے، یا ان دونوں میں سے کسی قیمت، کسی نصاب کی قیمت اگر کسی انسان کے پاس ہے اور وہ 1 سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ جو مصارف زکوٰۃ ہے ان کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب وہ پرسنٹیج کے حساب سے 2.5% ہوتا ہے، یعنی 1000 روپے میں 25 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس طریقے سے جو مال شریعت کے حساب سے متعین ہے غربا، مساکین اور مصارف زکوٰۃ کے لیے، اس رقم کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دو اگر ہم کسی کو اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کو بول کر دینا ہے، یا اگر ہم نے اپنے دل کے ارادے میں کر لیا اور اس کو زکوٰۃ دی تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ جی، جو مستحق کے زکوٰۃ ہے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں تم کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ اگر وہ مستحق ہے تو آپ کی نیت کافی ہے، آپ نیت کر لیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، ان کو مالک بنا دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مطلب کہنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا کیسا؟ زکوٰۃ کی رقم کے حقدار جو مستحق زکوٰۃ ہے وہی ہے۔ اب جو بزنس کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ کی رقم یہ نیت کر کے نہیں کہ یہ بزنس کرے، بلکہ یہ نیت کہ اس کے مستحق ہیں، اب ان کو مالک بنا دیجئے۔ اب وہ اس رقم سے چاہے بزنس کرے، تجارت کرے، یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، گھر میں استعمال یا کسی مصرف میں استعمال کر سکتے، جائز مصرف میں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو ان کو دینا چاہے بزنس کی نیت سے ہو یا یوں ہی ہو، جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے وقت معلوم تھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس نے اپنی زبان سے کہا بھی تھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، مگر زکوٰۃ دینے کے کچھ دنوں کے بعد معلوم پڑا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اب زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسی صورت میں کہ جب وہ زکوٰۃ دے رہے تھے اور اس وقت ان کے ظاہری حالات بھی ایسے ہی تھے کہ یہ مستحق ہے، اور زکوٰۃ لینے والے نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اور اس نیت سے کہ یہ فقیر ہے، مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں، دینے والے نے زکوٰۃ دے دی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بعد میں اگر حالات کچھ دوسرے نظر آ رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، لینے والا شخص، دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ جس وقت وہ دے رہے تھے اس وقت وہ ان کے حالات بھی نظر آ رہے تھے اور خود اس نے اعتراف بھی کیا تھا۔ ایک عورت ہے جس کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور 4 سے 5 ہزار روپے ہے جو گھر خرچ کے لیے ہے، کیا اس کے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا؟ پیسے اگر ہے 5 تولہ سونا، دیکھیے اصل مقدار 7.5 تولہ سونا ہونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا دونوں اگر تھوڑے تھوڑے کر کے ہیں اور کسی بھی ایک نصاب کو پہنچ رہا ہے، یا کیش رقم ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی کی مقدار کو رقم پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب 5 تولہ سونا ہے اور 5 سے 6 ہزار روپے اگر کیش ہے تو 5 سے 6 ہزار روپے کیش اور سونا ملائیں گے تو اس کی رقم مل کر کے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تو اب وہ رقم سے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اب ان کو جو رقم ہے 5 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ، اور یہ 5 یا 10 ہزار جو بھی کیش ہے وہ ملا کر کے 2.5% کے حساب سے ان کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہے پر سارا سونا گروی رکھا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، شے مرتہن پر نہ رکھنے والے کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ جس کے پاس وہ چیز رکھے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ شے مرتہن پر نہ
رکھنے والے کے لیے، جس نے گروی رکھا ہے ان کے لیے زکوٰۃ ہے، نہ جس کے پاس گروی رکھی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی جو رقم نکالتی ہے وہ کسی غریب کو کیش کی صورت میں دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، یا اس کے کپڑے، راشن وغیرہ کچھ ضروری سامان لے کے دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیش دیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، بلکہ اگر آپ کپڑے دے رہے ہیں یا کھانے پینے کا سامان دے رہے ہیں اور ان کو مالک بنا دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کیش ہی ضروری نہیں ہے۔ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے پر اس سال کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور نہ ہی کچھ پیسے ہے، لیکن بیوی کے پاس سونا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہر سال زکوٰۃ تم نکالتے ہو، زکوٰۃ تم ہی نکالو، میں نہیں، تم اس کے گنہگار ہو گے۔ یعنی کہ شوہر ہی نکالتا تھا، لیکن جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس کے مد نظر بزنس وغیرہ نہیں چل رہا ہے، تو اب اس صورتحال میں کیسا کیا جائے؟ سونے کے مالک جو ہے زکوٰۃ ان کے اوپر ہے۔ اگر وہ شوہر سونے کا مالک ہے، بیوی کو ویسے ہی امانت کے طور پر استعمال کے لیے دیا ہے، تو سونے کا مالک شوہر ہے اور اس کی زکوٰۃ شوہر کے اوپر ہی واجب ہے۔ اور اگر وہ سونے کی مالک بیوی ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ اسی کے اوپر، بیوی کے اوپر واجب ہے، نہیں نکالے گی تو وہ خود گنہگار ہوگی۔ تو اس کو یا تو سونا توڑ کر ادا کرنا ہے یا پھر اب اگر نصاب کو ہے اور ان کے پاس کچھ کیش نہیں ہے تو تھوڑا سونا نکال کے اب جو جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یا یہ بھی کر سکتے کہ آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے اگر توڑ کے زکوٰۃ ادا کرے تو ہو جائے گی اس میں؟ ہاں، ہو جائے گی۔ مطلب سمجھو 10,000 کی جیسے رقم بنتی زکوٰۃ کی، تو 10 مہینے، ایک مہینے 1000 کر کے اگر ادا کرے تو اس میں سال گزرنے سے پہلے نکال دے اور یہ نیت کرے کہ جیسے میرے پاس آئے گی رقم میں نکالتی رہوں گی تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے جس کا کاروبار بند ہے، وہ کہے کہ مجھے زکوٰۃ دو جبکہ اس کے پاس سونا ہے اور وہ خود مالک نصاب ہے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا ہو جائے گا؟ یا کوئی عورت ہے اس کے پاس سونا ہے پر گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ایسے عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، سونا ہے تو سونا کتنا ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو چاہے وہ کوئی آدمی ہو، عورت ہو، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے، اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ابھی جیسے کہ سونا ہے لیکن جس گھر میں رہ رہے وہ بھی کرائے کا ہے، لاک ڈاؤن کی شکل چل رہی ہے، پچھلے کئی مہینوں کے کرائے بھی بقائے ہیں، لیکن سونا ہے ان کا۔ کچھ جگہوں پہ کسی نے کرایہ داروں نے کرایہ معاف کیا ہے، کچھ جگہ پہ رعایت دی ہے کہ آپ ترتیب تھوڑا کر کے آئندہ مہینے میں یا سال میں ادا کریں، تو اس صورتحال میں اس کو زکوٰۃ ہے کہ وہ مطلب سونا کیش میں کیلکولیٹ کر لے تو سامنے وہ پہلے جتنا پیسہ دینا ہے وہ مائنس کرنا ہے، کیسا کریں گے؟ سونا کتنا ہے؟ سونا اگر سمجھو 2-3 تولہ اگر یا 5 تولہ سونا ہوگا تو اس صورت میں اور کچھ کیش اگر رہے گی۔ قرضہ ہے، مان لیجئے قرضہ میعادی نہیں ہے، میعادی کا مطلب جیسے لون وغیرہ لیتے ہیں ہر مہینے کے حساب سے دینا پڑتا، قرضہ میعادی نہیں ہے، ویسے ہی ہے کہ یہ کبھی بھی مجھ سے مانگ سکتے ہیں، تو وہ قرضے کو ابھی جو ان کے پاس رقم ہے اس کو مائنس کیا جائے۔ مثلاً 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے کی ان کی ملکیت ہے، مالیت ہے، اور 1 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے، تو وہ قرض کو مائنس کر کے دیکھے گا، اگر بچے گا اور وہ بچا ہوا پیسہ یا بچی ہوئی رقم اگر نصاب تک ہے تو زکوٰۃ ہے، اور نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر وہ سونا بچے کے لیے ہے رکھا ہوا، یعنی لڑکی جو ہے وہ بھی بالغ ہو گئی ہے پر وہ ابھی پڑھ رہی ہے، تو لیکن ماں نے رکھی ہے اس کے لیے، تو پھر ماں باپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ رہے گی؟ وہ اگر مالک بنا دی ہے بیٹی کو تو وہ اس کے اوپر ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نابالغ ماں باپ نے بچے کو مالک بنا دیے تو اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب جو بھی اس کے معاملات، اس کے پاس پیسے ہوں گے، جب وہ 7.5 تولہ سونا یا چاندی جب آ جاتا ہے نصاب کو پہنچے گا تو وہ زکوٰۃ دے گی، اور نہیں تو ابھی تک زکوٰۃ نہیں دے گی۔ اور اگر یوں ہی بس مالک یہی ہے
اور نام ہے کہ میں نے بچے کے لیے لی ہے اور مالک ماں ہی ہے اور ماں کے پاس اور بھی سونا ہے تو وہ سونا بھی اسی میں جوڑا جائے گا، ایڈ ہوگا۔ جزاک اللہ حضرت، بہت کچھ آج ہم کو سننے کے لیے ملا، کچھ نئے مسئلے مسائل ہم نے سیکھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سوالوں کے جواب میں اگر کسی قسم کی شرعی خطا ہو تو اللہ معاف عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کریم اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مغفرت والے عشرے کے صدقے مولا تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام مومنین مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں تمام مومنین کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سنی دعوت اسلامی کو مولا کریم عالم اسلام کا ترجمان بنا دے، اور اس کے زیر نگر کام کرنے والے تمام مبلغین تمام لوگوں کو مولا دین و دنیا میں بہتر سے بہتر اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اندر تبلیغ اسلام کا جذبہ پیدا فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھی باتیں سیکھنے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی باتیں سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ مولا کریم وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مولا کریم ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے رب قدیر مولا کریم ان سوال جواب میں مولا اگر کوئی شرعی خطا ہو گئی ہو مولا تو ہماری اس خطا کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔